والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خانے آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی اے دودھ مانے آل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم ان سنگیاں نو برکت دے جنہ اے محفل پاک سجائیے۔ ہوں میں نام بھول گیا ہوتا، ہاں منیر آمین، اور بھی بتیرے نام پہ لیندہ سی، کلے منیر نو کریڈٹ نہ دے چھڑو۔ ہاں اللہ انہاں سارے ان برکت دے، اور اللہ تعالیٰ انہاں جزائے خیر دے وے کہ انہاں نے نبی پاک دے ذکر خیر دی بزم پاک سجائیے اور حضور دی آل دے ذکر دی بزم سجائیے۔ تو اس مناسبت نال میں گفتگو کرن دی سعادت حاصل کروں گا کہ اج دی رات بعد تواریخ دے مطابق امام حسین دی ولادت دی رات ہے۔ تو چلو اس موضوع تے ہی تھوڑا بیان ہو جائے۔ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ماں باپ چنگے ہون تے وچوں اولاد چنگی ہوندی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی؟ قانون اور اصول یہ کہ چنگیاں دی اولاد چنگیاں وچوں اولاد چنگی ہوندی ہے۔ تو نہ کوئی علی پاک دی مثل ہے تے نہ کوئی فاطمہ زہرا دی مثل ہے تے اولاد بھی تے بے مثل ہی ہونی آئی ہے۔ اس عظمت والے گھرانے دی اللہ نے گل کی تھی تو ارشاد فرمایا مارجل بحری، یہ دو دریا نے، دریائے عصمت و طہارت سیدہ فاطمہ زہرا، دریائے علم و ولایت مولا علی مرتضی، شجاعت، علم اور بہادری دا دریا علی دی ذات پاک نے، طہارت و عصمت و پاکیزگی دا دریا سیدہ فاطمہ زہرا پاک،
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، اے دریا دو چلائے نے اور انہاں دے درمیان برزخ ہے. برزخ کہندے نے پردے نو. بینہما برزخ، انہاں دے درمیان پردہ ہے. لا یبغیان، جیڑا انہاں نو ایک دوسرے تے زیادتی نہیں کرن دیندا. اللہ اکبر. بینہما برزخ لا یبغیان، وہ ایک دوسرے تے زیادتی نہیں کرتے، بالکل این اللہ اور اس دے رسول دی مرضی دے مطابق چل رہے. اور اے جڑے دو دریا نے، ہر دریا وچوں کوئی نہ کوئی چیز نکل دی. کسے چو مچھلی نکلی، کسے چو کوئی چیز نکلی، کسے چو کوئی. فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اے او دریا نے جنہیں چو موتی تے مونگے نکل دے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. علماء فرما دیں کہ اس جگہ تے لؤلؤ اور مرجان تو مراد امام حسن تے امام حسین دی ذات مبارک ہے. بھائی آپ نو سمجھ آگئی سجن ہے ماشاءاللہ. تو اے ایک حقیقت ہے کہ دنیا وچ بڑے بڑے افضل تے اعلیٰ خاندان نے، پر میرے حضور دی یہ شان ہے کہ میرے حضور بھی بے مثال نے، حضور دی کتاب بھی بے مثال ہے، حضور دا خاندان بھی بے مثال ہے، حضور دی نبوت تے رسالت تے علم تے حلم بھی بے مثال ہے، حضور دا حسن بھی بے مثال ہے، حضور دی ازواج بھی بے مثال ہے، اور حضور دی اولاد بھی بے مثل تے بے مثال ہے. اے علیلہ ندی وکار تانیاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. جانے من تسی صرف سن لو، یہ بڑی کمال ہے. ہوں ساڈا حق بنتا ہے تمہیں پیسے دئیے، کیونکہ تسی پڑھتے پے ہو، طالب علم ہو. تو جو بندہ طالب علم ہوتا ہے، طالب علم نو پیسے دینے چاہیے. جو تسی پڑھ کے کسی رتبے تے پہنچ جاؤ گے، پھر تسی بے شک علماء دی خدمت کرنا، لیکن اجے تسی مخدوم ہو، خادم نہیں. دین دا طالب علم مخدوم ہوتا ہے، یعنی دین دا طالب اس رتبے تے ہوتا ہے کہ اس دی خدمت کی جائے. کیونکہ اے او پاک لوگ نے جنہ دے قدمہ ہیٹھ فرشتے اپنے پر بچھا دیں دے. جس پڑھیا نہیں ان خبر نہیں، جس پڑھیا ہے انہوں پتہ ہے انہ دا کی رتبہ ہے. اے حضور دے دین دے سپاہی نے، مستقبل دے دین دے اے ذمہ دار لوگ نے. اللہ انہاں نے استقامت اور عقیدہ حق اہل سنہ و جماعت قائم و دائم رکھے. اے معزز حضرات، اے میرے حضور سرکار دے خاندان حضور دا خاندان مصطفیٰ. اے اس شان دے لائق نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا انہوں نے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ بہت سارے لوگاں نے انہاں دا رشتہ طلب کیتا سیدہ زہرا پاک۔ اے دا مطلب ہے جی دے کول دی ہوئے بندے دے کول رشتے منگدے راندے نے، دے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کو بڑے بڑے لوگاں نے، امیر لوگاں نے، عرب دے رؤسا نے رشتہ طلب کیتا سیدہ زہرا پاک، لیکن رسول اللہ نے کسی بندے نے ہاں نہیں کیتی۔ ایک دن صحابہ کرام تشریف فرما سن، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد، حضرت عثمان، تو اس موضوع سے بات ہوئی کہ حضور کو بڑے بڑے لوگ رشتہ طلب کر رہے ہیں لیکن حضور کسی نے رشتہ دے نہیں رہے، یہ کی وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق چونکہ رازدار مصطفیٰ نے فرمان لگے مینوں پتہ ہے حضور کسی نو رشتہ کیوں نہیں دے دے جی، کیوں نہیں دے دے؟ فرمایا حضور رشتہ علی پاک نو دینا چاہتے ہیں۔ بڑی مہربانی پاجی، ادھی تقریر میری تساں کر چھڑنی ہے، میں تے سوکھا ہو گیا کام۔ ہاں یہ پھر مہربانی ہے، جڑا بندہ سائی کٹائی رکھے ہوندی مہربانی کینو؟ میں اگے باڑی کرنی ہے جو کرتے رہتے پھر میں تھوڑا جہا انہاں چر چپ کیتا رہ سکر سا، اے پھر موج نہیں باجی تہاڈی مہربانی۔ لیکن انی گل ہے جتنے نعرے زیادہ ہونا انہوں نے پھر تقریر تے تھوڑی ہونی ہے نا، کیونکہ میں گھنٹے تے بس کر چھڑ وہ تسی نعرے مار کے سن لو تو تاں وی تہاڈی مرضی ہے، بغیر نعریاں تو سن لو تو تاں وی تہاڈی مرضی ہے، ہن تہاڈی اپنی پسند ہے۔ میں تے جس لے شروع کیتا ہے ویکھ لیا، جس لے ختم کرنا ہے اس لے ویکھ کے چھڑ دینا۔ اینی بندیاں سمجھ آؤندی ہے اتنی سنانی چاہیے جتنا بانڈے وچ آ سکدا ہوئے، ایویں ہیڈ رکھ کے اتوں نلکا گیڑی رکھن دا فائدہ کی؟ توجہ فرماؤ اور غور کرو۔ سیدہ زہرا پاک دا رشتہ حضور مولا علی دینا چاہندے لیکن وہ جہاں نہیں رہے۔ فرمایا چلو پھر انہوں کو چلیے۔ اے یار مولا علی دے گئے تے حضرت علی ایک باغ اونٹ نو پانی پلا رہے سے، تو فرمایا کہ یا علی حضور تو انہوں رشتہ دینا چاہندے تسی طلب کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے کو اتنا مال و دولت نہیں۔ تو صحابہ کی تھی یا علی تو ان پتہ تے ہے کہ حضور مال و دولت نو ترجیح نہیں دیں دے، یہ بندے دیں دے نے آج کل جڑے ہوندے نے۔ کی حال ہے جی؟ آج کل بندے ویسے یہ پریفر کرتے نے جی دے کول مال ہوئے وہ بندہ چنگا ہے، جی دے کول مال نہیں وہ بندہ ہے میں پورا ہی ہے۔ وہ سیانے آ گئے نے جنہ دے گردانے، وہ کملے بھی سیانے تے جنہ دے گردانے نہیں وہ سیانے بھی کملے ہو جاندے۔ ایک دانیاں اچ بڑی کشش ہے، یقین کرو جی دے بڑو لے جوے نا چار ان بڑا بندے سلوٹ کر دے، حالانکہ دیندہ کوئی نہیں۔ وہ دتا تے کسے غریب ہی کسے پڑوپا دینا ہے، جنہ کو بالے انہوں نہ دتا کدی نہیں، جڑے دین دے انہوں بھائیا انہوں کو بالے کدی ہوئے نہیں۔ وہ ایک مائی جڑی ہے نا ان دے کول سی پرانا گوڑ، ایک بندہ گیا نہیں میرے بھائی او سا کیا مائی سنے تیرے کول 4 سالہ پرانا گوڑے، او سا کیا ہے، او سا کیا مائی مڑ وکھیں دی نے، او سا کیا پتر جڑے وکھیں دے انہوں دا پرانا ہویا ہی کدی لینے ہی نہیں تو پیسے ہی دار۔ سمجھ لگی؟ دانے جڑدے ہی انہاں کول نے بھائی آ جڑے خرچ نہ کر دے ہوں، جڑے خرچ کرن انہاں دے کول دانے کدے جڑدے نہیں۔ وہ تے ایدو آیا تے ایدے لا چھڑیا، ایدو آیا تے ایدے لا چھڑیا، وہ تے ہوئے دیوانے ہوندے سیانے مڑ سیانے ہوندے نے، وہ دانیاں جوڑ دین الذی جمع مالا معددا، وہ مال رکھ دین تے مڑ گن دین بہونا انہیں ہو گئے تے کمڑے ایدو آیا تے ایدے لا چھڑیا، دیوانے ایدو آیا تے اگاں لا چھڑیا، چل جان دے گیڑی ڈٹھی جائے گا۔
گرامی قدر احباب، اصول ایس دنیا داری دا، دین دا نہیں. دین اچ کسے نے وڈیائی ہے تے علم تے تقوی دی بنیاد تے، پر دنیا والے ہن نہیں مندے جدے کول چار آنے تے دانے ہو، جدے کول نہ ہون ان لگدے لگدیاں نہ مندے تے جدے کول دانے مڑ لگدیاں کیویں مننا؟ بھائی لگدیاں دی تے اکو قوم ہوندی ہے، جڑے مراسی نے مراسی نے، جڑے لونے نے لونے نے، جڑے بٹی نے بٹی نے، جڑے ارائی نے ارائی نے، جڑے کشمیری نے کشمیری نے، سید نے سید نے. جے وچوں کسے قبیلے وچوں کسے کول دانے مانے آ جا، وہ آندا ویسی وہ ہے ہی نہ جڑے وہ نے. ہاں جی، وہ راندے ہی نہیں، انہاں دی جو نہیں بدل جاندی ہے، وہ نال کیویں رہے. عزیزان علی وقار درویش کامل حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے روگاں وچوں روگے وڈیرا تے جس دا نام ہے غریبی کنڈ کر کے لنگ جاون کولوں تے رشتہ دار قریبی. مڑو رشتہ داری تو کوئی نہ رہی، تو دانیاں دی گل اے بندیاں دی حالت ہے. غریباں نال رشتہ جوڑنا پسند کوئی نہیں کردا، نہ کوئی دینا پسند کرنا نہ لینا پسند کردا ہے. لیکن رحمت للعالمین نبی دا درس ہو رہے، یا علی جاؤ رشتہ طلب کرو. فرمایا میرے کو مال نہیں. صدیق اکبر فرماندے تو علم تے ہے کہ ساڈے مصطفیٰ کریم نو مال نال پیار نہیں. حضرت مولا علی سرکار نے مشورہ لیا یاراں دا تے ٹر پے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندی حضور میرے گھر وچ تشریف فرما سن، میرے حجرے سن حضور. یہ دروازہ کھٹکیا، کی ہویا؟ بول دے کوئی نو. دروازہ کھٹ کے آئے حضرت ام سلمہ نو حضور فرماندے نے ام سلمہ دروازہ کھول. جیڑا دروازے تے کھلوتا ہے او دنال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے. دروازہ کس کھٹکھٹایا ہے؟ مولا علی نے. تو سرکار فرماندے نے دروازہ کھول ام سلمان، جڑا دروازے تے آیا او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے. بندے آندے نے میں کد تو پراں کی حضور نو کوئی نہیں پتا. میں کہ کملیا تو حضور نو مڑ جاندا نہیں، تو پھر حضور نو جے جاندا نہیں. میرے نبی پاک سرکار تے بھائیا یہ گل کرنی ہے، کمڑا جہا بندہ لگتا ہے حضور نو کوئی نہ پتا. کمڑا بندہ لگتا ہے کیوں؟ آ جٹان تسی ویکھو نا شہروں سپرے لئی آندے ہو بھائیا، سپرے لے آندی ہوندا یار میں کہنا کروں سپرے کرنی تے اس تو لے آندی، میرا دل ہے میں سپرے کراں. حالا کیتی نو سپرے لئی ہونا ہے. تو اس آخیا ٹی وی والے آندا سی کل بارش ہونی، میں اس تو ہن سپرے تو رہ گیا. حالا بھائی ٹی وی والے آندا سی کل بارش ہو سکیا، ہاں جی ٹی وی چاہے کل بارش ہونی. مڑ تین پاک کے بہونی ہے ہو سکے جڑے ٹی وی والے نہیں نا یہ جدو دسن نہ بارش ہونی ہے بالی نہ بھی ہوئے تو کڑمن ضرور ہو جاندی ہے. بتوجہ ہے کہ کوئی ہوں ٹی وی والے پتا ہے کل کی ہونا ہے تے مدینے والے کوئی نہیں پتا کل کی ہونا ہے. جلیا ہو وہ کتنے نادان لوگ نے ٹی وی والے آخیا کل بارش ہونی ہے، انہوں نے پتا ہوں کل کی ہونا ہے. میں کہ بندہ تیرے بتھاڑ تے ایک مارے ٹی وی والے من لینا پتا ہے کل کی ہونا ہے تو مدینے والے دی واری آنا نہیں اللہ ہی جان دے کل کی ہونا ہے. اصل سیانے آندے ہوندے جی عقل نہیں نا تو موجہ ہی موجہ. ہاں جی کڈی سوکھی گل ہے ٹی وی والے پتا ہے حضور نو کوئی نہیں پتا. بلیا بلیا
ہن یہ گل نہ کریا کرو اگے اسی تانوں دلیلاں دیندے ہیں ہن تے تواڈے منہ تے دلیل ہے چھوڑا شادی رکھنی ہوگی تو آندن بھائی چھوڑا نیٹ تو ویکھے نا اگلے مہینے دی 16 تاریخ نو موسم کیویں دا ہونا وہ آندے ویکھے کلاؤڈی ابر آلودے انہوں نے کہا 18 انہوں نے کہا 18 صاف ہے انہوں نے کہا سنی ڈے تے رکھ دے 18 تے رکھ دے کہ ادو بھی ذرا دھوپ نکلی ہونی مہینہ پہلا شادی رکھن لگے اسی ویکھ لیا بجے اس دن کڑیاں ہونیاں نہیں تے نہ رکھی تے تہاڈا حضور دے بارے کی خیال ہے ہیں جی حضور دے بارے تہاڈا کی خیال ہے انہاں سائنس پڑھی ہے تے میرے نبی نے تے سارے علم ہی پڑھے نے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے نے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش تک ہے تیری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ بے عیا نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیا نہیں وہ کیڑی شے جڑی حضور تے راز نہیں کھلیا اے عزیزان من حضور جان دے نے پراں کیے حضور جان دے نے پراں کیے گل دی رمض لو میرے آقا مولا مدنی تاجدار کریم نبی سرکار حضور کو ایک مہمان آیا اس نے کہا جی میں رات رانی مہمان رانا حضور فرمایا انہوں کون لے جائے گا تے کھانا کھوائے گا قحط دا دور سی بھوک دا زمانہ سی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دن سونا میں لے جانا توجہ ہو گئی فرمایا لے جا گھر لے گئے بیوی تو پوچھا کھانے والی کوئی چیز ہے انہوں نے کہ ایک بندے دا کھانا ہے تو تسی بھی اجے کھانا ہے تو میں بھی کھانا ہے فرمایا چل مہمان نو کھلا دے اسی بھوکے رہ لے ہن بندیاں پرانا آ جائے انہوں نے مڑکا آ جاتا ہے ہن جانا کس لئے تھے کیوں آیا ہے ساڈے وال کو سمجھ آئیے کوئی او بھائیا مہمان اپنی قسمت نال لے آندا ہے او جو تیرے ال آ گیا تے شکر کر پلیٹ تیری ہے روٹی انہاں اللہ آپ دینی ہے اپنی پلیٹ بھی نہیں استعمال ہون دیندا سننا انہاں مہمان اگے کھانا رکھن لگیاں بیوی آکھیا مہمان جی آکھیا با تسی بھی نال بہ کے کھاؤ پھر کی کران گے پھر مہمان بھوکا رہ جائے گا ابو طلحہ فرماندے نے میں تینوں آکھاں گا بتی صحیح کر تو بجا چھڈی اگوں میں آپ پہ کر لانگا کھانا آگے رکھا مہمان آکھا جی تسی بھی آؤ حضرت ابو طلحہ نال بہ گئے تے فرمایا بھئی بیوی اپنی بھئی اے ذرا صحیح کر جب بتی صحیح نہیں پی بلدی انہاں صحیح کرن لگیاں بجا چھڈی فرمایا تسی کھانا کھاؤ پھر میں صحیح کرنی ہے مہمان کھانا کھان لگ پیا وہ تھلے ہاتھ لے جائے اس ہاتھ دی بڑی عجیب عادت ہے بندہ پاگل بھی ہو جائے تے کان نال برکی نہیں لی جاندا یہ منہ والے لی جاندا ہے کدی سنیا تسی بندہ پاگل ہے تے برکی آنکھیں وچ پیندا ہے یہ وہ بھی صحیح رہندا ہے پینا ایتھے ہی ہے گل دی سمجھ آئیے کوئی وہ باویں تھوڑا جہا ہنیرا سی پر وہ ہاتھ چل رہا سی مہمان ہاتھ تھلے لے گئے روٹی اٹھائی منہ وچ پائی ابو طلحہ ہاتھ تھلے لے گئے پر چایا نہیں کھانا نہیں اٹھایا خالی ادھا لیا کے منہ وال کیتا ہے تے خالی منہ وال ہن لگا کہ پرانا سمجھے میں کھا رہا تاکہ یہ زیادہ سیر ہو کے کھا لے اے نہیں حضور دے تربیت یافتہ لوگ ہن بندے اعلان ہوندا ہے نا جس نے شادی تے کہ بھئی شابہ اینجی اعلان کر دیں میں تے کبھی نہیں کیا ہوں نکیا ہوندے جائیدہ تو اندر شابہ
وہ پھر پڑھے لکھے سوٹڈ بوٹڈ ہائی فائی بڑے بندے بابو ٹائپ بندے جنہیں 10-10 ہزار دا سوٹ پایا ہوتا ہے وہ برائلر چوچے دی طرف دوڑ رہے ہوئے. ہو سکتا ہے وہ سیانے بندے پہلا میز تے بہ کے ڈسکس پہ کر دے ہوں با مولویاں چھولیاں کھان تو منے اور کام ہی کوئی نہیں ہوتا. میں کیا بابو مولوی مڑ بھی جے کھاوے تے کسے وانڈ نال بہ کے تے کھاندا ہے نا اینج کچھ اجا نہیں کھاندا. جی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. ہاں تو دس کھا بھائیا تیرے حال جو آج مولوی ترائے چار آئے ہیں کنہ کو کھادا نے توجہ ہے تو آٹی وہ بندے گل کرنے لگے مولوی جی بڑا کھاندے جی وہ آپ پھر دوڑ رہے ہوندے اس چٹے چوچے آل جیندے تو آپ نہیں ٹریندہ. اور حوث ذہن دی یہ نہیں ہوندی ہے کہ وہ پلیٹائیں اتنا پا لیندے نے جڑا پھر انہاں تو مکدا نہیں. سانتے یہ کھان ساڑھا دل کردہ ہے میرے جو کچھ ہے نا ایس ڈونگے بے وہ اس یہ چو میری پلیٹ اچھ منتقل ہو جائے ایک واری اگام ہوتی تھی جاب سی. پاجی کھوانا سکھو دوجیان کھوانا سکھو دیرہ کر لیا کھانا نہ سکھیا کرو یہ غلط ہے طریقہ. دوجیان کھوانا سکھو اے آل محمد دا طریقہ ہے. سنا وہ خالی منہ الاندے رہے مہمان سیر ہو کے کھا لیا سونگ ہے جدو سویرے آئے نا تے نماز فجر حضور دے پیچھے پڑی تے حضور ویک کے مسکرائے. گل لائی با حضور دی نظر کتھے گئی حضور مسکرائے. ابو طلحہ عرض کرتے ہیں سونے آج غلام اللہ ویک کے مسکرائے ہو. فرمایا ابو طلحہ جی میں راتی انیرے تو پرانے نو کھانا کھوایا ہے نا میں نہیں مسکرایا اللہ بھی عرشاں تے مسکراؤں دا رہا ہے تیری آدامہ بیک کے. ایک رات دا انیرا دوجیاں دیواراں حضور اپنے اجرے جیڑا سامنے بے کے پہ کھاندہ ہے اون نہیں دسیا بہت خالی پہ جاندہ ہے لیکن حجرے چ بے کے آمنہ دلال نے بیک لیا بہت خالی جا رہے ہیں آ رہے ہیں. میرے حضور دی نظر انی دور تک جاندی ہے. اے عزیزان دی وقار میرے آلہ فرمان میں جس طرفی اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیلا. فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول جیڑا دروازے تے آیا ہے اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے. فرما دیا نے دروازہ کھولیا تے دروازے تے علی نے دروازہ کھولیا تے دروازے تے علی نے فرما دیا نے مولا علی آ گئے حضور دے سامنے بہ گئے. فرما دیا نے میں مندر ویکھے آئے مولا علی دیا نظرہ چکیاں نے حضور دیا نظرہ آسمان وال اٹھیاں نے. مولا علی دیا نظرہ چکیاں نے حضور دیا نظرہ مولا علی چکا کے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ میں آپ دی خدمت اپنے آپ نو پیش کرنا آپ دی فرزندی واسطے من قبول کر لو. زہرہ پاک دا رشتہ پیش کیتا مولا علی نے تے حضور نے آسمان وال منہ کیتا کہ اللہ سونے ہون تیری کی مرضی ہے. اے میرے عزیزان دی وقار حضور مسکرائے جبریل امین تشریف لائے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے آئے تسی فرشاں تے قبول کر لو میں عرشاں تے قبول کر لے آئے. اے
رشتہ تسی فرشاں تے قبول کرو اللہ عرشاں تے قبول کر. میرے نبی نے فرمایا علی جی مولا تیرے کول کی ہے, تیرے کول ہے کی؟ تو عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کول تلوار ایک زیرہ ہے. اے کل اساسا جات نہیں کوٹھی نہیں بنگلہ نہیں کاروبار نہیں بزنس کوئی مال دنو کوئی پراپرٹی نہیں جی ہے دو چیزاں نہیں تے کائنات دے سردار نے انہاں دوہاں چیزاں تے بھی اپنی بیٹی دا رشتہ علی پاک نو دیتا ہے. اور دنیا نے دسیا ہے کہ رشتیاں دی بنیاد دولت دی رسی نال نہیں بننی دی, محبت تے پیار دی رسی نال بننی دی. اج رشتے دولت دی بنیاد تے طے ہوندے نے. اگے میں تو میاں صاحب دی گل سمجھائی وہ یہ حقیقت گل ہے. سرکار نے فرمایا علی یہ زرہ بیچ دیو اور تلوار تسی مجاہد ہوئے رہن دو. مولا علی بازار گئے, اگے حضرت عثمان ذو النورین موجود. جناب ذو النورین عثمان اللہ اکبر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیسرے خلیفہ راشد اور محبوب اور پیارے صحابی اور داماد حضرت عثمان ذو النورین. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. اے عزیزان من جناب ذو النورین جامع القرآن حضرت عثمان ذو النورین نے ایک قرات جمع کیتا امت مسلمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یا علی تسی جو بیچنا چاہتے ہو میں خریدنا چاہنا. مولا فرمایا اینی قیمت ہے. عثمان غنی نے انہی گن کے دے دیتی. جدو قیمت دے دیتی نا تے زرہ قبضے چ لے لئی تو جناب ذو النورین فرماندے نے یا علی تسی شادی کرنا چاہ رہے ہو, یار یارانو شادیاں تے تحفے دیندے نے, پیسے بھی لے جاؤ عثمان والو زرہ بھی تحفے وچ لے جاؤ. بیلیا بیلی ہوئی جڑا اوکھے ویلے کام ایویں نہ جڑیاں پائی رکھیا کر. بیلی ہو جڑا تینو چنگے راہ تے لاوے, جڑا تینو چنگی مت دے وے, در نہ فراڈ نہ کرے, دو نمبری نہ کرے اور اوکھے ویلے تیرے نال کھلوتا ہو. حضور میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا معروف جملہ بول گئے. فرماندے نے دنیا تے جو کمنا آوے تے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنجی نالو تے بہتر یار اکیلے. آپ نو سمجھ آگئے حضرات؟ مولا حضور دی بارگاہ وچ مولا علی دوویں چیزاں لے آئے. اے دوویں چیزاں پیش کی تھی بھئی بڑی توجہ دا طالبہ. جو دوویں چیزاں پیش کی تھی نا اللہ اکبر حضور دوویں چیزاں ویکھیاں. فرما علی دوویں لے آئے ہو. سارا ماجرا عرض کیتا. حضور نے جناب عثمان غنی دعا عطا فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا ابو بکر بلال نو نال لے جاؤ تو فاطمہ زہرا دا جہیز لے کے آؤ. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ دا جہیز لین واسطے ابو بکر صدیق گئے. کی جہیز ہے؟ بستر کھجور دیاں پتیاں دا بھریا ہویا ایک سرانا, کھجور دی چھال دا بھریا ہویا سرانا, مٹی دے برتن ایک چکی. اے کل کائنات دے سردار دی بیٹی دا جہیز ہے. کچھ چاند برتن بات کٹ ہو سکتے ہیں انہیں ہی کوئی راؤنڈ اباؤٹ انہیں جہیز دیتا ہے.
اور حکم کی فرمایا علی بارات لے کے مسجد آ جاؤ. شادی آل بک ہوندے نے اور بڑیاں فضول رسومات ہوندیاں، کوئی رسم نہیں، کوئی فضول نہیں. حضور نے فرمایا علی بارات لے کے مسجد آ جاؤ. مولا علی سرکار دی بارات مسجد نبوی شریف دے اندر آئی ہے. حضور نے خود نکاح پڑھایا ہے. زہرا علی نو دعا دیتی ہے. زہرا اور مولا علی سرکار نو دیاں پھر ساریاں دی دیاں ہوندیاں نے تے دیاں پردیس جانا ہی ہوندا ہے. پر سجنوں اے ماں باپ ہی جان دن بے دیاں نو پردیس گلنا اوکھا کڈا ہوندا ہے. حضور اللہ دے درویش بولے تے فرماندے نے دیاں لئی پردیس میں باپ علی تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیاں تقدیراں. جناب سیدہ زہرا پاک مولا علی دے گھر تشریف لائے. حضور نے دعا دیتی، پچھو سائیاں دی دعا لگی آئی. پہلا پھول کھلیا مولا حسن دنیا دے تشریف لائے. شعبان دی 3 تاریخ نو زہرا دے گھر دوسرا پھول کھلیا اور مولا حسین دنیا تے تشریف لائے. 6 ماہ دا وقفہ ہے. کتنا؟ حسن پاک اور حسین پاک جڑے نے وہ 6 ماہ دے پیدا ہوئے. مولا حسین پاک 6 ماہ دے پیدا ہوئے سن. کتاباں میں ایسے لکھا ہے. اے عزیزان دی وقار جدو مولا حسین آئے سیدہ زہرا مسلح تے کھڑیاں ہو گئیاں. سیدہ زہرا مسلح تے کھڑیاں ہو گئیاں اور نماز ادا فرمائی. تو حضرت اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق دی بیوی نے اے امام حسین دی دائی نے. ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس اے حسین پاک سرکار دی دائی سن اور سیدہ زہرا پاک دی بڑی قریبی سہیلیاں میں شامل سن. جناب سیدہ اسماء بنت امیس حضور دی بارگاہ چادر ہوئیاں. عرض کردیاں نے یا رسول اللہ زہرا دے گھر پتر دی ولادت ہوئی ہے لیکن سیدہ زہرا میں مسلح تے کھڑیاں ہوئیاں نے. حالانکہ عورت کو کچھ مدت نفاس دا پیریڈ گزارنا ہوندہ ہے اور جدو وہ خون نفاس تو پاک ہو جائے پھر وہ نماز روزہ کر سکتی ہے. تو سیدہ زہرا تے وہ میں کھڑیاں ہو گئی ہیں. میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اے اسماء میری دی زہرا جنت دی حور ہے. اللہ انہوں انہا پلیدیاں تو پاک کر چھڑیا ہے. اللہ دا قرآن گواہ ہے. اللہ فرمانے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سنیے اور یاد رکھیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت بولے تے فرماندنے آپ تطہیر. نہر دا ٹیوبل دا پانی لگ دا ہے تو دے پھول کھل دن پودے اگ دن پودے جم دن. لیکن زہرا اس پاک باغ دا نہ ہے
جنوں تطہیر دا پانی لگدا ہے اور حسن تے حسین جیسے خوبصورت پھول پیدا ہوتے ہیں. اے تخیل امام محمد رضا دا ہے جی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اس صدی دے ساریاں تو وڈے عاشق آل رسول گزرے. حضور دی آل دا عشق سکھایا ہی احمد رضا نے, ادب آداب سکھایا احمد رضا نے. اے عزیزان دی وقار میں آدھا انہا ہر دور دے لوگاں واسطے اپنے پہلے فتوے تو لے کے ہن دی گھڑی تک احمد رضا خان فاضل بریلوی اس شخصیت دا نام ہے جیڑی اج بھی مولوی ہوئے یا پیر احمد رضا دا نام لین نال ٹیسٹ ہو جاندہ ہے کہ پاس ہویا ہے یا فیل ہو گیا. احمد رضا خان فاضل بریلوی دا نام ٹیسٹر دی طرح ہے. جی میں پکھا شارٹ ہوئے نا تو ان ٹیسٹر لائیے تے گبڑ دے پتہ لگ جاندہ ہے پکھا شارٹ ہے. ایویں کسی ملوانے پیر نو چیک کرنا ہوئے تے احمد رضا دا ٹیسٹر لاؤ, یہ گبڑے تے سمجھو شارٹ ہے. گل نہیں سمجھ آئیے, سمجھ لو شارٹ ہے تو جڑی شاید شارٹ ہوئے ان جبھا نہیں ماری دا ان دے تو پیرائیں تو پیشا روی دا. کو گل نہیں سمجھ آئیے بلے جبھا درہیں دے شارٹ کی جمبڑ دے اکھے پتا کوئی نہ میں کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی دا نام لے انہوں نے افکار و خیالات دے پرکھ بندے ٹیسٹ کر توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ. اے عزیزان دی وقار میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے نے آب تطہیر سے جسم پاتے جمے اس ریاض نجابت بیلا سلام مصطفیٰ جانے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمدی ارادت پہ پڑھیے مصطفیٰ جانے میرے حضور گھر تشریف لے آئے میں مولا حسین نو جھولی وچ چکیا ہے اپنے منہ چلوا پہ دان کڑ کے مولا حسین نو گڑتی دیتی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ مطلب کی بھئی یہ کی مطلب ہے حضور نے گڑتی دیتی یہ کوئی عام گل ہے جی یہ عام گل نہیں سجن حضور دا گڑتی دینا یہ عام گل نہیں یہ لعاب رسول ہے. یہ کھوئے چڑیک پوے تے کھو میٹھا ہو جاندہ ہے باہمیں کڑوا ہوئے. عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی تے لگے تے صحیح ہو جاندہ ہے پنڈلی صحیح ہو جاندی. حضرت معاذ نے کٹے ہوئے بازو تے لگے بازو مڑ جڑ جاندہ ہے. حضرت جابر دی ہڈیاں چڑیک پوے تے ہڈیاں برکت ہو جاندی. ابو بکر دی ہڈی نہ لگ جائے تے سپ دا زہر دور ہو جاندہ ہے. مولا علی دی آنکھاں تے لگ جائے تے آنکھاں صحیح ہو جاندیاں نے. حضرات دی وقار جیڑا حضور دا جھوٹا پی لے اونے سینے چلم دے سمندر حکمت دے ہوندے تے جنوں کڑتی حضور نے اپنی زبان نال دتی ہوئے حسین کتنے علم و حکمت والا ہوئے گا. او سیانے آکھیا تو کی جانے بولیے مجھے انار کلی دی شانہ اور مجھے تینوں کی بتاوے حسین کونے. وہ کہا کہ جی میں بڑا پڑھیا تے یزید دے بارے برے لفظ نہ بولیا کرو ہوں وہ بھی بڑا بڑا بندہ ہے. میں کہا وہ بڑا بندہ تو مبارک ہوئے وہ بڑا بندہ تسی لے جاؤ اسی حسین دے غلام اسی مولا حسین دے نوکراں
اور صرف مولا حسین دے نوکر نہیں، اسی پنج تن پاک دے سارے گھرانے دے ہی نوکر ہاں، اسی حضور دی آل دے تابعدار دے حضور دی آل دے نوکر ہاں، اونج رافضی نہیں۔ توجہ ہے کہ نا، آل محمد دے نوکر ہاں، رافضی نہیں، غلام آل رسول دے ہاں، اسی اس گھرانے دے حبدار ہاں، محبت کرن والے ہاں، اور حضور دی آل نال عشق کرن والے ہاں، حضور دی آل نال عشق کرن والے ہاں، پر صحابہ نے کانڈ کر کے نہیں، صحابہ نے کانڈ کر کے محبت نہیں کرتے اسی، صحابہ دل وچ نے تے ذکر علی دا ہے، علی دل وچ تے ذکر صحابہ دا زبان تے، کہانی ونڈ تے اسی کرتے ہی نہیں، کہانی ونڈ کرو، میں کہ کیوں کہانی ونڈ کریے، ساڈیاں دوویں اکھاں روشن نے، بریلی والیاں دے صدقے، آمینہ دے لال دے صدقے، پائیتن پاک دے صدقے، اللہ دے پاک فضل تے کرم نال اساں حضور دی آل دے بھی غلاماں، حضور دے صحابہ دے بھی۔ ایتھے ذہن وچ رکھیا جے گل، او میرے سنگت والے بیلیو، یارو اور عزیزو، ذہن بحال ہو، ساڈا عقیدہ لکھ لو، جس لکھنا ہوئے لکھ لے، جس پڑھنا ہوئے پڑھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی تے بندیاں نوں سمجھاندے ہی ایویں آ، کنڈ کرنا تو پنجانو، منہ پھیرنا یارا، نہ حضور دے یاراں لو منہ پھیری تے نہ پنجان کنڈ کری، کوڑا نہ بنی، یاد کر لو، کنڈ کرنا تو پنجانو، منہ پھیرنا یارانو، پنجانو جے منڑائی، مڑ چار ضروری نینا، رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے، دن حشر دے بخششی لئی سرکار ضروری، کنڈ کرنا تو پنجانو، منہ پھیرنا یاراں تو، پنجانو جے منڑائی، مڑ چار ضروری نے، پنجانو جے منڑائی۔ اے سجنا، وانڈی کو جی رکھو، گالی کو تھا دے، میرے نبی پاک دی آل دی محبت جس دل وچے، او مومن دا دل ہے، اور حضور دی مولا حسین جنہ دی اج ولادت دا دن سی، انہاں دا طرز عمل ہے کہ کربلا دے میدان وچ انہاں آخری وقت تے سجدہ کیتا ہے، تو اے اس گل دی دلیل ہے ساڑھے واسطے کہ سرکار دے پاکیزہ اور مقدس عمل نو اپنے واسطے مشعل راہ بنا لی۔ مولا حسین نمازی سانو نمازی ہونا چاہیے۔ مسجد ایڈی سونی ہے تواڈے پنڈ دی، آجی مسجد چاویا کرو، اس مسجد نو آباد کرو، اس مسجد نو بھرو بندیاں نال، جنہ داڑھی شریف نہیں رکھی وہ اپنے چہرے تے حضور دی سنت سجاؤ، تاکہ حضور راضی ہون میرے غلام نے اور میری سنت عمل کر گئے۔ حلال روٹی کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور لوگن کھلاؤ، آپ بھی کھاؤ لوگن بھی کھلاؤ، داڑھی شریف سجاؤ، اپنی اولاد نو دین سکھاؤ، حضور دی محبت سکھاؤ، حضور دی آل دا پیار سکھاؤ، اور
نمازی ہو جاؤ. اللہ میرا تے تہاڈا اور انہاں بیلیاں دا اس محفل جانا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اس محفل پاک نو قبول و منظور فرما. میرے مولا کریم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ جتنے بھائی دوست سنگی یار بیلی اس محفل چائے نے انہاں ہاتھ اٹھا رکھے, انہاں ساریاں دے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ قبول فرما. جنہاں دوستاں نے اس محفل پاک دا اہتمام و انتظام کیتا ہے انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال چانے برکت فرما. دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا کر. ساڈے ساریاں دے فوت ہونے والے جنت دے, جو زندہ لوگ نے انہاں نوں بھی جنت عطا کر. صلی اللہ علیہ وسلم.